اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنی لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگتوئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 18 سورۃ الفرقان مکی سورہ ہے، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ آج اس کی پہلی آیت سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ لفظ تبارک اپنے اندر نہایت ہی زیادہ معنی اور مفہوم سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ لفظ برکتن سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے خیر اور نفع رسانی میں زیادتی۔ اسی لیے تبارک کا کیا معنی ہوگا؟ خیر کی زیادتی، یعنی کہ رب العالمین کی طرف سے خیر اور اس کی جود و عطا بہت زیادہ ہونا، جود و عطا کی زیادتی ہونا، اس قدر کہ عقل سلیم کو اس روشن حقیقت کے تسلیم کرنے میں کیا تأمل ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی خیر اور اس کی نفع رسانی بے انداز نہ ہوتی، اگر اس کے جود و سخا کا دسترخوان ہر وقت بچھا نہ ہوتا، تو نہ یہ عالم رنگ و بو ہوتا، نہ اس کی یہ رونقیں، نہ اس کی یہ رنگینیاں ہوتی، اور اس کے ہی فیوزو اور اس کی طرف سے ہی اور رب العالمین ہی کے فیوز و برکات کا کیا کہنا کہ اس نے صحیفہ ہدایت نازل کیا، صحیفہ ہدایت الفرقان، جس کے ذریعے انسان اندھیروں سے روشنی کی طرف نکل آتا ہے۔ قرآن کی یہاں پر صفت بیان کی گئی الفرقان، مراد کیا ہے؟ یعنی کہ ایسا آفتاب کہ جس کی روشنی سے عرصہ حیات کے سارے گوشے جگمگا رہے ہیں، اور اس کے نزول سے حق و باطل میں اختلاط، اس کا مکس ہو جانا، اس کا مل جانا، تمام کچھ ختم ہو گیا، تمام اختلاط دور ہو گئے، حق واضح ہو گیا، باطل واضح ہو گیا۔ اسی لیے یہاں قرآن کی صفت بیان کی گئی الفرقان، اور اس کا نزول کس پر ہوا؟ عبد پر۔ عین بے دال سے نکلا عبد، عبد کے معنی بندہ، بندہ عبد کامل، کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، اس پر ہوا اس کا نزول کہ اس عبد پر کہ جس پر عبودیت کی انتہا ہو جاتی ہے، اور عبودیت کے اس عرفہ و اعلیٰ مقام پر صرف اسی محبوب ہی کی رسائی ہے جس پر یہ قرآن نازل ہوا۔ اور اس کے نزول کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ محبوب ترین اور اکمل ترین بندہ سارے جہانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم عدولی کے خوفناک انجام سے ہر وقت متنبہ فرماتا رہے، کیونکہ یہاں روئے سخن سرکشوں اور انکار کرنے والوں کی طرف سے بھری پڑی ہے، کیونکہ یہ دنیا ایول فورسز سے بھری پڑی ہے۔ یہاں وہ جو ایول کی طرف جائیں، وہ جو ایول کی پیروی کریں، وہ جو ممنوعات کی طرف بڑھیں، تو مناسب یہی تھا کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت نظیری بیان کی گئی کہ اس وقت جب سورۃ الفرقان کا نزول ہوتا ہے، گو یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، تو اس وقت کفر عروج پہ تھا، ظلم و ستم انتہا پر تھے، کفار دیگر مذہبوں کے پیروکاروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر ظلم و ستم کو مزید بڑھاتے عام کرتے، اور مسلمان جو کہ ظلم و ستم کی چکی میں پستے چلے جا رہے تھے، اس وقت ان کفار کو ان آیات کے ذریعے متنبہ کیا۔ الغرض ایک آیت میں رب العالمین کی صفات، اسی آیت میں رحمت للعالمین کی صفات، اسی آیت میں قرآن کریم کی صفات بیان کی گئی۔ برکت والی وہ ذات، خیر کثیر عطا فرمانے والی وہ ذات جس نے اتارا الفرقان
حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی کتاب قرآن نازل کی، کس پر نازل کی؟ علی عبدہ، اپنے بندے پر، یعنی وہ مالک، وہ خالق، وہ رازق جو وحدہ لا شریک ہے اپنی ذات میں، اپنے صفات میں۔ وہ رب العالمین نے اپنا تعارف کروایا کہ جس جیسا دوسرا کوئی نہیں، پھر اس نے اپنی کتاب کا تعارف کروایا جو تمام کتابوں میں افضل، پھر اس نے اپنے بندے کا تعارف کروایا جو تمام جہانوں کے سردار، اور اس بندے کا جو صفت یہاں پر بیان کی گئی لیکون للعالمین، للمسلمین نہیں فرمایا، للمؤمنین نہیں فرمایا، للانسان نہیں فرمایا، یہاں پر کسی ایک دو مخلوقات کا ذکر نہیں کیا گیا، ذکر ہوا تو للعالمین، تو معلوم ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام جہانوں کی طرف رہبر، تمام جہانوں کا ہادی بنا کر بھیجا گیا۔ ٹھیک ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا، ولم اور نہیں ہے، یکن لہ شریک اس کے لیے کوئی شریک، فی الملک اس کی بادشاہی میں، وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اور اس نے ہر چیز کو بنایا تو فقدرہ تقدیرا، اللہ اکبر، ایک مقرر اندازے سے بنایا۔ کیسے؟ یعنی اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے جیسے ہی، یعنی آیت نمبر 1 میں اگر دیکھا جائے تو کیا ہے؟ اپنی ذات کا تعارف، قرآن نازل کرائے جانے کا تعارف، اور جس پر قرآن نازل کیا وہ تعارف بیان کرنے کے بعد رب العالمین فرماتا ہے اس کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنا کوئی فرزند بنائے، وہ اپنا کوئی شریک ٹھہرائے، اسے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرزند ہوتے ہیں نسل آگے بڑھانے کو، اپنا نام زندہ رکھے جانے کو۔ دنیاوی اعتبار سے انسان کو نسل کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کا نام، اس کی نسل چل سکے، تاکہ اس کا قبیلہ، اس کے قبیلے کی بقا ممکن ہو، تاکہ اس کے بعد اس کا کوئی نام لیوا ہو۔ لیکن رب العالمین چونکہ مخلوقات میں سے نہیں ہے، کیونکہ وہ بشر نہیں ہے، کیونکہ وہ مخلوق نہیں ہے، وہ خالق ہے، اس اکیلے نے تمام کائنات بنائی، ولا یعودہ حفظہما، اور اس کائنات کی، اس پوری کائنات کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے۔ وہ بنانے والا اکیلا، وہ چلانے والا اکیلا، وہ رزق دینے والا اکیلا، اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا فرزند بنائے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ذکر ہوا کہ کسی شخص کی اس کی حکومت میں کسی بھی طرح کی کوئی سلطانی نہیں ہے، کوئی حکمرانی نہیں ہے، کسی اس کی حکومت اور اس کی سلطانی میں کوئی اور حصہ ور نہیں ہے۔ پھر حکم ہوتا ہے نا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، کہ پھر اس حکومت میں، اس سلطانی میں، اس بادشاہت میں اس کا کوئی حصے دار بھی نہیں ہے کہ کچھ اس کا بھی ہو یا کچھ امور اس کے ذمہ بھی ہوں۔ وہ اکیلا خالق، مالک، رازق ہے، اس کا کوئی اور شریک نہیں ہے۔ ہر چھوٹی، ہر بڑی چیز کا وہی خالق ہے اور وہی مالک ہے۔ اور پھر ذکر کیا گیا رب العالمین نے اس کا کوئی اور ہمسر نہیں، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، یعنی اس کی حکمت کا یہ عالم ہے کہ اس جہاں میں ان گنت قسم کی ہر چیزیں جو ہیں نا وہ وجود میں آ چکی ہیں، لیکن کیا مجال کوئی چیز اپنے اندازے سے کم ہو یا زیادہ ہو۔ چونٹی سے لے کر ہاتھی تک، ریت کے ذروں سے لے کر بڑے بڑے پہاڑوں کے پتھروں تک، ہر چیز اپنی حقیقت میں، یعنی اس کا وجود ہونا، ہر چیز کا وجود ہونا اس کے خالق کے وجود ہونے کی دلیل ہے۔ وہ اپنی اس چیز کی خود کی حقیقت شہادت دے رہی ہے کہ اس بنانے والے نے اس چیز کو پورے اندازے سے بنایا ہے۔ انسان اپنے آپ پر ہی غور کر لے، اگر ہمارے کان ہیں، یہ کانوں کے اوپر جو شیپ ہے، یہ جو سکن ہمیں دی گئی ہے، یہ نہ ہوتی تو آئے دن ہمارے کان کو مضر اثرات سے کون بچا سکتا تھا؟ ہمارے کان میں جو دیگر ڈسٹ پارٹیکلز ہیں، پانی ہے، یہ سب جانے سے کون روک سکتا تھا؟ رب العالمین نے کانوں کو شیلڈ دے دی کہ یہ تمہیں مضر اثرات سے بچائے گی، ماحول کی۔ پھر تمہارے کانوں کے پردوں کو سمیٹا بالوں کے ساتھ، سکن کے ساتھ، تاکہ زیادہ بلند غیر ضروری آواز تمہارے کان کو، تمہارے دماغ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اپنی آنکھیں دیکھو، آنکھیں سر کے آگے کے بجائے سر کے پیچھے ہوتی، کیا یہ ممکن تھا کہ ہم زندگی آسانی سے گزار سکتے؟ آنکھوں پر یہ جو پپوٹے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کا غلاف نہ ہوتا، اگر یہ پلکیں نہ ہوتی تو کیا یہ نازک ترین چیز جو آئی بال ہے
اس کی حفاظت کرنا ہمارے لیے ممکن تھا؟ ہمارے پاس اچھی صحت ہے، ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر رہے، ہمارے پاس اچھی آنکھیں ہیں، قوت سماعت، بصارت، چلنا پھرنا سب کچھ ہے، ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم اس کے پیچھے لالچ کر رہے ہیں جو نہیں ہے۔ جن کے پاس یہ بھی نہیں ہے ان سے پوچھیں کہ یہ دولت، یہ ساری چیزوں کی فراوانی، یہ تو عارضی ہے۔ جب صحت پاس نہ ہو، جب اپنے پاس صحت ہی نہیں ہے تو پھر کس طرح سے ہم یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں جو ہماری دنیا کو بہتر بنا سکتی ہیں؟ جب صحت ہی نہیں ہے تو اچھے سے عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یہ جوانی بیسٹ ٹائم ہے اللہ رب العالمین کو منانے کا، اس کی عبادت کرنے کا، ٹھیک ہے؟ اور عبادت نماز پڑھ کے بھی کی جاتی ہے، عبادت زکوٰۃ دے کے بھی کی جاتی ہے، عبادت حقوق کو پورا کرنے سے بھی کی جاتی ہے، عبادت حقوق اللہ کا خیال رکھنے سے بھی کی جاتی ہے، عبادت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی کی جاتی ہے، عبادت جو جاب آپ کر رہے ہیں جس کی پہ آپ لے رہے ہیں اس کو ایمانداری سے کرنے سے بھی کی جاتی ہے، عبادت ناپ تول میں کمی نہ کرنے سے بھی کی جاتی ہے، عبادت جس چیز کے جتنے پیسے لے رہے ہیں اس چیز کو بیچنے کا حق ادا کرنے سے بھی کی جاتی۔ عبادت کے تو بہت سے طریقے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہر طریقے کو اپنائیں، اور ہم ناشکری کے 101 طریقے نکال بیٹھے ہیں، ہم شکر گزاری کو بھول بیٹھے ہیں۔ تو اب ہمیں کیا نیت کرنی ہے؟ اس آیت میں دیکھیں نا کہ اس نے ہر چیز اندازے سے بنائی، قدرت سے بنائی، ہر چیز اس نے ایک مقررہ اندازے سے بنائی، اور اس کا اندازہ بھی نہ کم نہ زیادہ، ہر چیز اپنی اس جگہ پہ جہاں اسے ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے انسان آج اس رینک پہ نہیں ہے جہاں یہ نعمتیں عطا کیے جانے کے بعد اسے ہونا چاہیے تھا۔ آج انسان خلیفۃ اللہ کہلانے کا لائق نہیں ہے، اور یہ بات بہت بڑی کہہ رہی ہوں میں نہ آپ۔ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ خود کو پہچانیں گے تو خالق کو پہچانیں گے۔ رب العالمین فرماتا ہے وفی انفسکم، تمہاری اپنی جانوں میں بڑی نشانیاں ہیں، تمہاری اپنی ذات میں بڑی نشانی ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، تم خود کو تو پہچانو۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اپنی ذات کو پہچانو، پھر میری نشانیوں کو پہچانو جو میں نے تمہارے لیے بنائی ہیں۔ یہ کائنات کی یہ ساری چیزیں، وخلق کل شیء، ہر چیز بنائی رب نے، فقدرہ تقدیرا، واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون۔ رب العالمین فرما رہا ہے انسان تم نے کیا کیا؟ میں نے تمہارے لیے ہر چیز بنائی، فقدرہ تقدیرا، اور تم نے کیا کیا؟ واتخذوا من دونہ آلہۃ، تم نے اللہ کی ذات کے علاوہ دوسرے معبود بنا لیے، لا یخلقون شیئا، جو کہ کچھ کسی چیز کے خالق نہیں ہیں، وہم یخلقون، بلکہ وہ خود بنائے گئے ہیں، ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، نہ مالک ہیں اپنی جانوں کے لیے نقصان کے نہ نفع کے، ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہ مالک ہیں موت کے نہ زندگی کے، ولا نشورا، اور یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے۔ یعنی اللہ کے سوا کہاں سہارے ڈھونڈ رہے ہو؟ عرب کے وہ مشرکین جن سے اس وقت براہ راست خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم وہ ہو جو اس خالق کو بلائے بیٹھے ہو جس نے، جو اپنی بادشاہی میں وحدہ لا شریک ہے، تم نے اس کے بیٹے مقرر کر دیے، تم نے اس کی بیٹیاں مقرر کر دی، تم نے بتوں کو تراشا، تم نے بتوں کو معبود بنا لیا، تم نے بتوں کو اس کے مقابل لا کے کھڑا کر دیا۔ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، یہ تو تمہارے ہی ہاتھوں کے تراشے ہوئے، یہ تو تم ہی نے بنائے ہیں، اور انہوں نے خود کچھ نہیں بنایا۔ یہ نہ اپنی جانوں کے نفع و نقصان کے مالک ہیں، نہ موت کے، نہ زندگی کے، نہ دوبارہ اٹھائے جانے کے۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون، اور کافر بولے کہ یہ قرآن تو محض ہے ایک گھڑا ہوا جھوٹ، اور اس کی مدد کرتے ہیں علیہ، اس پر، قوم آخرون، دوسرے لوگ۔ کون سے لوگ؟ فقد جاءوا ظلما وزورا، تحقیق یہ لے آئے بہت بڑا ظلم اور سفید جھوٹ۔ کون لوگ مراد ہیں؟ یعنی کفار مکہ انکار توحید کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کیا کرتے تھے۔ انہوں نے یہاں تک بہتان تراشی کی یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں انہوں نے خود تصنیف کر لی ہے۔ اب جوش غضب میں یہ تو کہہ بیٹھے کہ یہ ان کا اپنا کلام ہے اور یہ خود لکھتے ہیں، لیکن خود ہی خیال آیا کہ وہ شخص جو امی ہے، جس نے دنیا کے کسی انسان سے تعلیم حاصل نہیں کی، جو آج تک کسی ادیب، کسی فلسفی، کسی مفکر کی صحبت میں نہیں بیٹھا، وہ ایسی عظیم کتاب کا مصنف کیسے ہو سکتا ہے، جس کی ہر سطر میں اسرار و معارف کے دریا بہہ رہے ہوں؟
چنانچہ وہ خود ہی کہنے لگے کہ وہ تنہا اس کتاب کے مصنف نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہ نسبت کر کے کہتے ہیں، بلکہ چند اور لوگ بھی اس تصنیف میں شریک ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ وہ لوگ کون ہیں جن کو تم کہتے ہو کہ وہ رسول اللہ کی مدد کرتے ہیں معاذ اللہ قرآن لکھنے میں، تو یہ لوگ آگے سے اپنے غلاموں کو، آزاد کردہ غلام، اور جو لوگ جو حبشی جو کہن ان کے ذہن میں آتے ان کے نام لیتے جاتے، کبھی عبید بن الحسر حبشی کاہن کا نام لیتے، کبھی ابو فقیہ کا نام لیتے، کبھی یسار، کبھی عداس، کسی قسم کا انہوں نے وہ مشرکین جو کہ اپنے ہی آزاد کردہ غلام، اور وہ جو کہ خاص طور پر عربی نہیں جانتے ہوتے تھے، عجمی غلام ہوتے تھے، ان کو آزاد کرنے کے بعد ان کے ہی آزاد کردہ غلام اور ان کی طرف نسبت کرتے کہ محمد معاذ اللہ ان سے مدد لیتے ہیں۔ آخر ایسے لوگ جن کی اپنی مادری زبان ہی عربی نہیں ہے، جن کی اپنی ساری زندگی ان کے بے مہر آقاؤں جو بے رحم تھے ان کی خدمت میں گزار دی انہوں نے اپنی ساری زندگی، اور جن کے احوال اور اطوار یا گفتگو سے کبھی غیر معمولی قابلیت اور کسی بھی قسم کی ذہانت کی بو تک نہیں آتی، وہ اس کتاب کے مصنف کیسے بن گئے؟ وہ اس کتاب میں کسی کی اعانت، کسی کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ حالانکہ جس کتاب کی فصاحت، بلاغت، جس کی حسن بیاں اور جس کے زور استدلال نے عرب بھر کے ادیبوں اور دانشوروں کے چھکے چھڑا دیے تھے، اور بار بار یہ چیلنج دینے کے باوجود ان کی یہ ہمت تک نہ ہوئی کہ سارے عرب کے تمام فصحاء، تمام بلغاء اپنی ساری قوتوں کو بروئے کار لا کر اس جیسی ایک کتاب یا کم از کم ایک چھوٹی سی صورت یا کم از کم ایک آیت ہی پیش کر سکتے۔ اسی لیے رب العالمین نے ان کے ان تمام قسم کی بکواسات، اس تمام قسم کے شور و شر کے جواب میں اتنا ہی کہہ کر بات ختم کر دی کہ یہ تو ظالم ہے اور سفید جھوٹ بول رہے ہیں، گویا یہ ان کا اعتراض اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کا جواب دیا جائے یا اس کی طرف توجہ کی جائے۔ پھر جب ایک داؤ نہ چل سکا تو کیا کہنے لگے؟ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کیا کہتے ہیں؟ اور کافروں نے کہا یہ قرآن پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نبی نے کسی سے لکھوا لی ہیں، تو یہی ان پر صبح و شام پڑھی جاتی ہیں۔ یعنی پھر کہتے کہ اس میں رکھا ہی کیا ہے؟ چند من گھڑت کہانیاں ہیں، قصے ہیں پرانے لوگوں کے، داستانیں ہیں پرانی قوموں کی، اور یہ قصہ گوؤں سے صبح و شام یہ سنتے ہیں اور یہ ہم تک آ کر پہنچا دیتے ہیں۔ یعنی کیا ایسی کتاب بھی اس قابل ہے کہ اسے اللہ کی طرف منسوب کیا جائے؟ اللہ اکبر۔ وہ پہلا حربہ کیا تھا یہ خود لکھتے ہیں، چلا نہیں تو کیا کہا؟ نہیں ان کی مدد کوئی اور کرتا ہے، جن کے نام لیے گئے ان کی زندگیوں کو دیکھا گیا وہ تو عربی سے ناواقف حضرات تھے، وہ تو کاہن تھے، وہ تو ان پڑھ تھے، اور وہ تو عجمی تھے، تو پھر اگلا حربہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو کسی سے اس نے لکھوا لیا ہے، اور یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، ٹھیک ہے۔ اور رب العالمین فرماتے ہیں قل، اے نبی ان کو اس کا جواب دیجئے، فرما دیجئے کہ اسے تو اس نے نازل فرمایا ہے جو آسمان اور زمین کی ہر پوشیدہ بات جانتا ہے، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا، اور کافروں نے کہا اس رسول کو کیا ہوا کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہ اتار دیا گیا جو اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرانے والا ہوتا، او یلقا الیہ کنز، یا اترتا اس کی طرف کوئی غیبی خزانہ، او تکون لہ جنت یأکل منہا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا یأکل منہا جس سے وہ کھاتا۔ وقال الظالمون، اور ظالموں نے کہا ان تتبعون الا رجل مسحورا، کہ تم نہیں پیروی کرتے مگر ایک ایسے جادوگر کی جس پر جادو ہوا ہے، یعنی ایسا مرد، الا رجلا، ایسا مرد مسحورا جس پر جادو کیا گیا ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی اب اپنی باتوں کے جتنے بھی وہ من گڑت باتیں نکالتے اس پر اعتراضات جو ہیں ان کے پہلے بیان کیے گئے، اور پھر رب العالمین کی طرف سے جواب دیا گیا۔ اعتراضات کیا ہیں؟ پہلے کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے، یہ تو ہماری طرح ہی کھاتا پیتا ہے اور چلتا ہے بازاروں میں، یعنی ہمارے جیسا انسان ہے، یہاں تو ہمیں دکھاؤ کہ فرشتہ جو اس پر نازل ہوتا ہے جو وہی لے کر آتا ہے، پھر ہم ہی مان لیں گے، یا اس کے پاس کوئی خزانہ کیوں نہیں ہے۔
یا اس کے پاس کوئی باغات کیوں نہیں ہے؟ یعنی جس طرح بادشاہوں کے پاس ہوتے ہیں، جس طرح بادشاہ مالک ہوتے ہیں، یا ان باغات کا یا اس طرح خزانوں کا مالک کیوں نہیں ہے؟ اور ظالم کہتے ہیں کہ دوسروں کو، یعنی وہ کافر جو کہ پیرو نہیں ہوئے تھے، ان مسلمانوں کی جو پیروکار تھے ان سے مخاطب ہو کے کہتے ان تتبعون الا رجل مسحور، تم تو نہیں پیروی کر رہے مگر ایسے مرد کی جس پر جادو ہوا ہے۔ استغفر اللہ، کتنی بڑی باتیں ہیں نا ان کی۔ یعنی ہر طرح کی بہتان بازیاں لگا کے دیکھ لیں، قرآن پر، اسلام پر، رسول اللہ کی ذات پر، دل کی گہرائیوں سے خوب جانتے تھے کہ یہ بہتان تراشیاں کسی بھی طرح سود مند ثابت نہیں ہو رہی اور اس سے یہ کسی کو بھی متاثر نہیں کر پا رہی، لہٰذا دین اسلام سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے دوبارہ سے آتے ہیں اور پینترا بدلتے ہیں، کہتے ہیں یہ عجیب رسول ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا بازاروں میں چلتا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا ہے، جبکہ جو لوگوں کو بتایا کہ یہ خدا کا رسول ہے، اگر تم نے اس کی پیروی نہ کی تو ہلاک کیے جاؤ گے۔ اگر کوئی فرشتہ ہمیں ایسا دکھائی دے جو ایسا کہے کہ اس رسول کی پیروی کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، تو اس صورت میں مانیں گے ہم، اور کچھ نہیں تو کم از کم اتنا ہوتا کہ اس کے پاس جواہرات ہوتے، اس کے پاس سونا ہوتا، خزانہ ہوتا، خود بھی آرام سے زندگی بسر کرتا اور اپنے ماننے والوں کو بھی فکر روزگار سے آزاد کر دیتا۔ اس کے پاس ایک باغ ہی ہوتا جس کی آمدنی سے یہ اپنا وقت عزت و آرام سے گزارتا اور یہ تنگی سے پریشان نہ اس کو ہونا پڑتا۔ یعنی الگ طرح سے ٹونٹس کر رہا کفار نا، یعنی ہر طرح سے ٹونٹس کیا کفار نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور آخر میں کیا کہتے ہیں، یہ تو مرد ہی ایسا ہے جس پر جادو کیا گیا ہے، یہ تو معاذ اللہ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ یعنی کفار مسلمانوں کو طعنے دیتے ہیں کہ تمہارا رسول جس کے پاس ایک پھوٹی کوری بھی نہیں ہے، تم ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے، جس کی عقل میں توازن برقرار نہیں رہا۔ استغفر اللہ۔ یعنی ہر طرح سے انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے کی کوشش کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی طرف وہ باتیں منسوب کی جو سراسر جہالت پر مبنی تھی۔ اور یقین کیجئے یہ باتیں دیکھیں نا کہ ایک رسول اپنے رسول ہونے کا، نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور بدلے میں اس سے جو مانگی جا رہی ہیں شہادات وہ کیا ہیں؟ تمہارے پاس خزانہ کیوں نہیں ہے؟ تمہارے پاس مال کیوں نہیں ہے؟ سونا کیوں نہیں ہے؟ باغات کیوں نہیں ہے؟ تم فقر کی زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ تمہارے پاس تو مال و دولت ہونا چاہیے تھا، تم بازاروں میں چل پھر کیوں رہے ہو؟ تم عام انسان کیوں؟ تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہا جو ہمیں بتائے کہ تم رسول ہو؟ وغیرہ وغیرہ، سراسر جاہلیت پر مبنی باتیں۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، اے حبیب دیکھو تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں تو یہ گمراہ ہو گئے ہیں، اب انہیں کسی راہ کی طاقت نہیں ہے، راستہ نہیں پاتے۔ یعنی انہوں نے آپ کو بازار میں چلتے پھرتے دیکھا، انہوں نے انا اعطیناک الکوثر پر غور کرنے کی زحمت نہیں کی، انہوں نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سننے سے اپنے کان بند کر لیے، یہ نہ سنا اعطیت مفاتیح خزائن الارض، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میرے پاس ساری زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں ہیں جو مجھے عطا کر دی گئی ہیں۔ کیا انہیں معلوم نہیں؟ کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کاملہ پر اعتراضات کرتے ہیں؟ کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے وہ نور محمدی کی طرف نہیں دیکھتے جو ان کو عطا کیا گیا ہے، جو ایک قرآن صحیفوں میں لکھا اور دوسرا مکہ مدینہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا ان کے سامنے، جو اس قرآن پر امپلیمنٹیشن دے رہا ہے، جو آپ کو کر کے دکھا رہا ہے پریکٹیکلی کہ از اٹ پاسبل اور نوٹ انڈاؤٹلی اٹ از 100% پاسبل کہ قرآن کریم کے احکامات ہمارے ہی لیے نازل کیے گئے ہیں اور ہم ہی نے اس پر عمل کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ ہمیں یہ تمام باتیں سکھاتا ہے، لہٰذا اس رکوع کے بالکل اختتام میں ان کو جواب دیا گیا فضلوا، یہ اے حبیب آپ کے لیے کیسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی ذات کے وہ اسپیکٹس نہ دیکھے جو کہ مسلمانوں نے دیکھے، ایمان لائے۔ فضلوا، تو پس یہ اپنی اس جہالت کی وجہ سے مزید گمراہ ہو گئے، لا یستطیعون سبیلا، اور یہ راہ ہدایت کی طرف استطاعت بھی نہیں رکھتے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔